آئیں بچوں کہانی سنتے ہیں، وہی تو ہے جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ کامران اپنے ابا کے ساتھ سودا خریدنے مارکیٹ آیا ہوا تھا کہ کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے جیسے اس کے قدم جم سے گئے۔ ابا جی وہ والا جہاز دلا دینا مجھے۔ اس نے الماری میں سجے ایک بڑے سائز کے ریموٹ کنٹرول جہاز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ابا جی نے مڑ کر جہاز کی جانب دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، نہیں بیٹے، یہ میں نہیں دلا سکتا آپ کو، ابھی تو اسکول کی فیس جمع کرانی ہے۔ وہ بیچارہ منہ بسور کے رہ گیا۔ امی جی وہ دکان میں نا اتنا خوبصورت جہاز دیکھا ہے میں نے، اتنا بڑا سا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی امی کو بتایا، ریموٹ سے چلتا ہے، آپ مجھے لے دینا۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنی امی سے ضد کرنا چاہی، نہیں بیٹے، اور بہت سے ضروری اخراجات ہیں، جس جہاز کی تم فرمائش کر رہے ہو وہ بہت مہنگا ہے، میں نہیں خرید کے دے سکتی تمہیں۔ ابا جی کے صاف انکار کے بعد امی نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ امی کے پاس سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گیا۔ یہاں دادا جان اپنی مخصوص چارپائی پر بیٹھے کاغذ قلم ہاتھ میں لیے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ چارپائی کے ساتھ ہی ان کی لاٹھی بھی پڑی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ دادا جان سے جہاز کی فرمائش کرے، لیکن ان کی سنجیدگی دیکھ کر اسے لگا جیسے اگر اس نے ان سے کوئی فرمائش کر دی تو وہ تو لاٹھی سے ہی اس کی پٹائی کر دیں گے۔ اداسی نے چاروں جانب سے اس کے ننھے سے دل کو جگ کر لیا۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چپ چاپ چلتا ہوا باہر چمن میں گھاس پر آ بیٹھا۔ آج اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رنگ برنگی تتلیاں، سرخ گلاب کے پھول، ہوا میں اڑتے کبوتر جو چمن میں ہمیشہ اس کے لیے کشش کا باعث بنتے، آج بالکل بے کیف ہو گئے تھے۔ تنکے سے مٹی کریدتے ہوئے اس کا دل جہاز چلانے کو مچل رہا تھا۔ ایسے میں قریبی مسجد سے اذان عصر سنائی دینے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے مؤذن کے ساتھ الفاظ دہرائے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ خود کلامی کرنے لگا، سب سے بڑا، مجھ سے بھی بڑا، میرے سے تو سبھی بڑے ہیں، اور اپنی ہی سوچ پر ہنس دیا۔ اچھا اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، میری امی سے، ابو سے، دادا ابو سے بھی بڑا، وہ مسکرا دیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، درخت سے، سامنے والے پہاڑ سے، سورج سے، آسمان سے، یعنی ہر چیز سے بڑا۔ اس کی سوچیں آگے بڑھنے لگیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز ہے، اللہ ہی کی ہر چیز ہے، یہی بتایا تھا نا اس دن ٹیچر نے۔ پھر تو وہ ریموٹ والا جہاز بھی اللہ کا ہے۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ ایک خوشی اور جوش سے کھڑا ہو گیا۔ جس کی ہر چیز ہے اس سے مانگوں گا تب تو ضرور ملے گی، بس میں صرف اسی سے مانگوں گا، صرف اسی سے۔ اس نے خود کو سمجھایا۔ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں، ہاں بالکل، اور کیا، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا، جلدی سے وضو کیا، نماز عصر ادا کی۔ دعا کی باری آئی تو اپنے پیارے پیارے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلاتے ہوئے بڑے مان سے جہاز کی فرمائش کر ڈالی۔ اس کا خیال تھا وہ جیسے ہی دعا کر کے جائے نماز اٹھائے گا وہاں جہاز موجود ہوگا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اللہ جی جہاز دلا دو نا۔ اس نے اپنی کتابوں کی الماری اس یقین کے ساتھ کھولی کہ وہاں تو جہاز ہوگا ہی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ چپکے اللہ تعالیٰ سے جہاز مانگتا اور جواباً ہر جگہ جہاز ہی کی امید لیے ہوتا، لیکن جہاز تھا کہ اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ پیارے اللہ تعالیٰ جی، امی ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں نا، میں انہیں تنگ نہیں کروں گا، لیکن آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، ایک جہاز ہی کی تو بات ہے، دلا دینا مجھے، بھیج دینا میرے لیے۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے جہاز کی ضد کرتا وہ اپنے پلنگ کے نیچے جہاز تلاش کرنے لگا کہ اچانک دادا جان کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کامران میاں یہاں آؤ، دیکھو تو میں کیا لایا ہوں۔ جہاز، دادا جان جہاز لائے ہوں گے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا دادا جان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دکھائیں نا دادا جان۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ یہ لو، سامنے والی دیوار پر لگا دو۔ انہوں نے ایک خوبصورت کیلنڈر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا؟ اس کو دھچکا سا لگا۔ یہ دیکھو کیسے خوبصورت پھول بنے ہیں اس پر، ساتھ ہی ہر صفحے پر ایک حدیث بھی لکھی ہے۔ دادا جان نے کیلنڈر واپس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے خود ہی دیوار پر لگا دیا۔ پڑھو تو کیا لکھا ہے؟ میں اینک کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں۔ اس کی دل کی دنیا سے بے خبر دادا جان اس سے باتیں کیے جا رہے تھے۔ وہ بے دلی سے کیلنڈر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سرخ اور سفید گلابوں کے ساتھ لکھے ہوئے خوبصورت الفاظ کیلنڈر کو جگمگا رہے تھے۔ قبولیت دعا کی مختلف صورتیں۔ اللہ نے ارشاد کیا ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔
جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا صلہ رحمی نہ ہو تو اللہ رب العزت 3 باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا پھر تو ہم بکثرت دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہی۔ بے دلی سے پڑھے جانے الفاظ اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہے تھے، جبکہ دادا جان بہت یقین سے ہر لفظ کے ساتھ سر ہلا رہے تھے۔ پھر اس روز اچانک گاؤں سے اس کے چچا چچی اپنے بچوں کے ہمراہ کامران کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے آ گئے۔ ان سب سے مل کر وہ بہت خوش ہوا، خاص کر اپنے ہم عمر چچا زاد علی سے تو اس کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ علی اپنے ساتھ اپنی کتابیں اور فٹ بال بھی لایا تھا۔ اسکول سے چونکہ چھٹیاں تھیں تو وہ صبح کے وقت مل کر پڑھائی کرتے اور شام کے وقت فٹ بال کھیلنے کے لیے اپنے قریب کے پارک میں چلے جایا کرتے تھے۔ وہ دونوں مل کر خوب کھیلتے اور اس گہما گہمی میں جہاز کا خیال رفتہ رفتہ اس کے ذہن سے محو ہونے لگا۔ حسب معمول صبح کے وقت وہ پڑھنے بیٹھے تو علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ چپکے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے بعد وہ سنجیدگی سے اپنی کتابیں کھولنے لگا۔ علی بھائی ایک بات پوچھوں؟ کامران جو روزانہ اسے دعا مانگتے دیکھتا تھا آج اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا۔ پوچھو؟ علی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ کامی بھائی ابو جی کہتے ہیں ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر سائنسدان بنوں اور اپنی قوم کا نام روشن کروں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے ایک عظیم سائنسدان بنا دیں۔ کامران حیرت سے علی کو دیکھنے لگا۔ اس کی اپنی دعا سے کتنی مختلف دعا تھی علی کی۔ اور کامی بھائی ابو جی یہ بھی بتاتے ہیں کہ دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں جن کے ساتھ مسلسل عملی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا ہوں اور پڑھائی بھی بہت محنت اور توجہ سے کرتا ہوں۔ علی جاتے ہوئے اپنا فٹ بال کامران کو دے گیا۔ کامی بھائی یہ میری طرف سے تمہارے لیے، جب شام کو دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلنا تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ اللہ جی لیکن میں نے تو جہاز مانگا تھا۔ فٹ بال علی کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ایک خیال لمحے برق کو اس کے ذہن میں ابھرا۔ یہ بہت دلچسپ کھیل ہے۔ میں جب گاؤں جاؤں گا تو علی کے لیے بہت اچھا سا تحفہ لے کر جاؤں گا۔ گراؤنڈ میں فٹ بال کو زور سے ٹھوکر مارتے ہوئے وہ جہاز کو تقریباً بھول چکا تھا۔ امتحانات شروع ہوئے تو علی اور فٹ بال بھی بہت پیچھے رہ گئے۔ کل اس کا پہلا پیپر تھا۔ اس نے تیاری کے لیے اپنی کتاب کھولی۔ مجھے سائنسدان بننا ہے، میں بہت محنت اور توجہ سے پڑھائی کروں گا۔ علی کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ مجھے کیا بننا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ماحول میں کسی جہاز کے اڑنے کی آواز گونجنے لگی تھی۔ وہ جہاز کو دیکھنے کے لیے دوڑ کر صحن میں آ گیا۔ کہیں دور بلندیوں کی جانب پرواز کرتا جہاز۔ اللہ جی جہاز دلا دو نا، میں بہت محنت اور توجہ سے پڑھوں گا۔ فٹ بال کے ساتھ ساتھ علی جاتے ہوئے اپنی سوچ بھی دے گیا۔ وہ امتحان کی تیاری کے لیے اپنی کتابوں کی جانب پلٹ آیا۔ کیلنڈر پر کئی تاریخیں آئیں اور گئیں۔ اس کی محنت اور توجہ کتنے ہی امتحانات میں اس کی کامیابی کی ضمانت بنی۔ ایک خوبصورت اور روشن دن تھا وہ، جس دن وہ اپنی فلائنگ انسٹرکٹر کے ہمراہ کھڑا تھا۔ نوجوان ہوا باز، آج سے تمہاری تنہا پرواز کی عملی تربیت کا آغاز ہوگا۔ اس کا فلائنگ انسٹرکٹر اسے سمجھا رہا تھا۔ آگے بڑھو، اپنا جہاز سنبھالو، یہ فضائیں یہ ہوائیں تمہاری ہیں، آگے بڑھو، انہیں اپنے شوق پرواز سے تسخیر کر دو۔ اس کے سامنے پاکستان ایئر فورس کا تربیتی طیارہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا یس سر۔ اس کے ہر قدم میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس کے کانوں میں اپنے بچپن کی ایک اذان اثر گونجنے لگی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ اخلاص سے پڑھی گئی نماز اور وہ مان سے مانگی ہوئی دعائیں۔ اللہ جی مجھے بڑا سا جہاز دلا دو نا۔ جہاز میں پائلٹ کی سیٹ سنبھالتے ہوئے تشکر کے کئی آنسو چپکے سے پلکوں کے بند توڑ کر رخساروں کو چھونے لگے۔ وہ بے اختیار ہو کر دل کی گہرائیوں سے پڑھنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے مانگنے والوں کو کب خالی دامن لوٹایا ہے کہ کامران تہی دامن رہ جاتا۔
جہاز ہوا میں پرواز کر رہا تھا، بلندیوں کی جانب، رفتوں کی جانب۔ اس کے ساتھ ہی ہوا بازوں میں سے کوئی کہہ رہا تھا، وہ دیکھو، وہ کامران کا جہاز کتنی بلندی پر چلا گیا ہے۔